جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کا فراغ فرما. مالک اللہ عزت عظمت کے صدقے میں کاظم صاحبان کے مال اور رزق میں اضافہ فرما, ان کو دین دنیا کا ترقی عطا فرما. حاضرین امام بارگاہ کے میرے مالک اللہ جو نیک حاجات ہیں پورے فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد. اینا توجہ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند منٹ ذکر آل محمد ہو جائے. شاید توجہ ہے نا. آج کی تقریر فارش ادا. اس فارش ادا کی کتنا اہمیت ہے, چند جملے جو ٹائم ہوگا اس میں ختم کر دوں گا. جتنا آپ سنو گے اتنا میں پڑھ دوں گا. دیکھو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آزادار بنا کے آزاد قانون کا صاحباں عطا کیا. اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں آزادار بنا کے آزاد قانون کے اسما پہ بٹھا دیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں دنیاوی غم سے نجات دے کر غم اہل بیت سے اشنا کیا. اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہماری آنکھوں کے اندھے کنویں کو امام حسین کے غم سے اشنا کیا. اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے قیامت کے روز محشر کے دن سب لوگ کنگال ہوں گے لیکن آل محمد کے ماننے والوں پر علی ولی اللہ پڑھنے والوں پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ وہ معاشر کے میدان میں بھی مالا مال ہوں گے. معاشر کے میدان میں جتنا بھی آزادار ہوں گے وہ مالا مال ہوں گے. یعنی کہ ان سب کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا. محبت کی زبان میں عرش اور فرش میں تنازع تھوڑا سا جو علماء نے لکھا ہے اس میں بات کرنا چاہتا ہوں. محبت کی زبان میں فرش پر جب سید المرسلین گئے جسے رسول کی نالین روند دے اسے عرش کہتے ہیں. سید الانبیاء فرش مجلس اعلیٰ میں بھی آتے ہیں اور فرش پر عرش پر بھی گئے تھے معراج کے لیے. جسے محمد کی نالین جوتے روند دے اسے فرش کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ مجالس میں بھی آتے ہیں, عرش پر فرش اعلیٰ پر بھی آتے ہیں. جہاں توجہ رکھنا, جہاں محمد اپنی نالین پہن کر جائیں اسے فرش کہتے ہیں, جہاں نالین اتار کے ہیں اسے فرش اعلیٰ کہتے ہیں. نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات. جہاں محمد نالین پہن کر جائیں اسے فرش کہتے ہیں, جہاں نالین اتار کے ہیں اسے عرش اعلیٰ کہتے ہیں. اور دیکھو جہاں دو معصوم بیٹھ کر, خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس جملے پہ, جہاں دو معصوم بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں اسے عرش کہتے ہیں. جہاں دو معصوم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں اسے عرش کہتے ہیں. جہاں 14 آ کر بیٹھ جائیں اسے فرش اعلیٰ کہتے ہیں. بے شک لا رہا ہے. کوئی بندہ وڈیرا ہو, پیسے دار ہو, سید ہو, کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میرا نوکر میرے پہلو میں بیٹھے, میرے ساتھ بیٹھے, میرے ہم نشینی کرے. لیکن آل محمد اتنا کریم ہیں, سید الانبیاء اتنا کریم ہیں کہ وہ اپنے نوکروں کو بھی اپنے پہلو میں بٹھاتے ہیں. یہ کرامت ہے آل محمد کی. دیکھو ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہوتا ہے. نماز کے اوقات مقرر ہیں. اللہ نے خود قرآن میں ہر نماز کا وقت بھی بتایا ہے. فجر کا بھی بتایا ہے, ظہرین کا بھی بتایا ہے اور مغربین کا بھی بتایا ہے. عزاداری ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت معین نہیں ہے. جب بھی چاہو عزاداری کر لو. لازمی نہیں ہے کہ 8-10 آدمی ہوں
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम اللهم صل على محمد وآل محمد से पूछा गया मौला आजादारी के लिए आपकी मर्द और सना के लिए कितना आदमी जरूरी है, क्योंकि जुम्मा नमाज जुम्मा के लिए कम अज कम 5 आदमी का होना जरूरी है। अगर 5 आदमी नहीं होंगे तो नमाज जुम्मा नहीं हो सकती। उलमा मुत्तफिक हैं इस फतवे पर, सब मुज्तहिदीन ने यही फतवा दिया है कि कम अज कम नमाज जुम्मा के लिए 5 आदमी हों, उसके बाद नमाज जुम्मा बाजमात होगी, वैसे नमाज जुम्मा हो नहीं सकती। तो मौला से पूछा गया तुम्हारी आजादारी के लिए, तुम्हारे जिक्र के लिए कितना आदमी जरूरत है कि बैठकर आपस में गुफ्तगू करें, आपका जिक्र करें, आपका मसहब पढ़ें। तो मौला ने फरमाया एक आदमी अपने जहन में सोचता रहे और हमारे फजाइल और मसहब पढ़ता रहे। अगर मसहब को सोचे और गिरिया करे, हम उसको भी आज दे देंगे। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम اللهم صل على आजादारी के लिए एक आदमी काफी है ला, क्योंकि आजादारी जहां हो रही होती है तो मासूमीन का नज़ुल होता है, मासूमीन आते हैं, फरिश्ते नाज़िल होते हैं। हर ज़ी अक्ल आदमी ये चाहता है कि मुझे अल्लाह इतना बुलंद कर दे, इतना बुलंद कर दे, इतना बुलंद करते दे कि फरिश्तों में जगह दे दे। लेकिन फरिश्तों की ख्वाहिश है कि अल्लाह हमें इतना अता कर दे, इतना बुलंदी दे कि हमें फर्श अज़ा पर जाने की इजाजत दे दे। फरिश्ते ये ख्वाहिश करते हैं कि हम मजलिस इमाम हुसैन और ज़िक्र आले मोहम्मद में जाएं, हमारे लिए वैसे बरकत है। क्योंकि रिवायत है, बहुत ज्यादा मशहूर रिवायत है, खुतबा और उलमा पढ़ते रहते हैं कि जहाँ आज़ादारी होती है, जहाँ मजलिस अज़ा होती है तो फरिश्ते आते हैं। जब मजलिस खत्म हो जाती है, जब आसमान की तरफ जाते हैं तो उनके बदन से खुशबू आती है। वैसे फरिश्ते नूरानी हैं, नूर हैं, उनसे गुनाह हो नहीं सकता, क्योंकि फरिश्ता 2 शक्लों में नहीं आ सकता, एक सूर की शक्ल में और कुत्ते की शक्ल में। नजसुल ऐन की शक्ल में फरिश्ता नहीं आ सकता। ये जिन जो है ये हर शक्ल में आ जाता है, कुत्ते की शक्ल में भी आ जाएगा, सूर की शक्ल में भी आ जाएगा। ये फरिश्ते नूर और शैतान में फर्क जो उलमा ने लिखा है किताबों में, फरिश्ता इन दोनों में नजसुल ऐन की शक्ल में कभी नहीं आएगा, वो शैतान होगा, फरिश्ता नहीं होगा। तो फरिश्ते जब जाते हैं ना आसमान पर तो दूसरे फरिश्ते पूछते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो? तो वो कहते हैं हम जहाँ इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा था हम वहां गए थे, तो हमारे बदन से ये खुशबू आ रही है। तो दूसरे फरिश्ते भी आकर उस जगह पर अपने परों को मस करते हैं, वही खुशबू उनमें भी पैदा हो जाती है। ये मकाम है आज़ादारी का। अगर टाइम होता तो मैं चंद जुमले अर्ज करता। हदीस है सैयदुल अंबिया की, اللهم صل على محمد وآل محمد कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अल्लामा महदी हिंदी लिखते हैं कि यही हदीस अगर ऐसे समझी जाए कि हुसैन जो है, हुसैन अलैहिस्सलाम राम का मुसीबतों का एक शहर है और हजरत मुस्लिम उसका दरवाजा है। क्योंकि मुहर्रम की इब्तदा मुकदमा मुहर्रम का है, बीबी जनाब सैयदा की शहादत, फातिमा ज़हरा की शहादत मुकदमा है करबला का। मुहर्रम की इब्तदा जनाब मुस्लिम से हुई है, क्योंकि जनाब इमाम हुसैन ने जब आखिरी खुतबा दिया है घोड़े से अपने रोज़जना से नीचे करबला की जमीन पर बैठकर मौला ने खुद फरमाया है ऐना ऐना मुस्लिम, ऐना ऐना हानि पे नूरवा, क्योंकि इब्तदा जनाब मुस्लिम से हो रही है मुहर्रम की।
کہ اگر ایسے حدیث ہوتی کہ امام حسین مصیبت کا شہر ہے، غم کا شہر ہے، اور مسلم اس کا دروازہ ہے. جناب مسلم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ 9 بھائی کربلا کے میدان میں جناب مسلم کے شہید ہوئے ہیں. 7 بھتیجے کربلا کے میدان میں جناب مسلم کے شہید ہوئے ہیں. 6 بیٹے جناب مسلم کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، اور 1 بیٹی جناب مسلم کی کربلا کے میدان میں شہید ہوئی ہے. قریب پڑھ کے دیکھ لو. جناب مسلم کی سب سے زیادہ قربانیاں ہیں. امام حسین کے خون میں جناب مسلم کا زیادہ خون ملا ہے کربلا کے میدان میں. بیٹی اس طرح شہید ہوئی ہے جب فوج اشقیاء کے گھوڑے خیام کو لوٹنے کے لیے جمع ہو کر آئے نا، یہ بیٹی جناب مسلم کی باہر نکلی ہے. جب اس نے گھوڑوں کو دیکھا ہے نا تو انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ لوٹ لو آل بطول کے خیموں کو. تو بیٹی تھی، چھوٹی بچی تھی. جب گھوڑے بھاگے ہیں خیام کی طرف، یہ بچی تھی، یہ گھوڑوں کے نالائنوں کے نیچے آ گئی ہے. جناب قاسم کی شہادت اور اس بچی کی شہادت ایک طرح کی ہے. پامالی ویسے جناب قاسم کی جیسے ہوئی ہے، اور اس بیٹی کی جناب مسلم کی بیٹی کی پامالی بھی گھوڑوں کے نالائنوں کے نیچے ایسے ہوئی ہے. جناب مسلم بات ختم کرنے لگا ہوں. جب جناب مسلم آئے نا کوفے میں تو 80,000 کم زیادہ لوگوں نے بیعت کی ہے. ایک دن میں 1000 2000 5000 لوگ بھی ایک دن میں بیعت کرتے رہے ہیں. اور کچھ دنوں بعد ماحول ایسا ہوا ہے کہ جناب مسلم فقط تنہا رہ گئے ہیں. ایک طوا نامی عورت ہے جو بہت مشہور ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امیر کائنات کی بادشاہ تھی، مولا خلیفہ وقت تھے، تو اس وقت یہ طوا نامی بیوی جو تھی، عورت جو تھی، جناب سیدہ زینب کے پاس قرآن پڑھتی تھی. تاریخ نے لکھا ہے جب اس کے گھر میں آئے ہیں نا، مولا بستر پر سو رہے تھے. کچھ دیر بعد اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں. طوا نامی عورت آئی، دے کر کہتے ہیں مولا کیا وجہ ہے، آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو جناب مسلم فرماتے ہیں میں سونے لگتا ہوں، مجھے عجیب عجیب خواب آتے ہیں. ایک تو میرے پاس ایک غم بہت بڑا یہ ہے کہ میں نے امام حسین کو خط لکھ دیا ہے کہ آ جاؤ، یہ کوفہ امن کا گہوارہ ہے، 80,000 آدمی نے میری ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آ جاؤ، یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب غریب کربلا بھی میری طرف کوفے کی طرف رواں دواں ہے، لیکن کوفیوں کا یہ حال ہے. بس مختصر جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا، دربار میں لایا گیا. امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں. جناب عباس نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے، میں بھی زندہ ہوں پھر بھی آپ روتے ہیں. تو امام حسین نے کہا میرے رونے کی ایک وجہ ہے. مولا عباس نے پوچھا مولا وہی وجہ مجھے بھی بتاؤ. تو مولا امام حسین نے غریب کربلا نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا دیکھ. جناب عباس دیکھتے ہیں ایک جوان ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے، کوئی ایک جلاد ہے جس نے تلوار کو علم کیا ہوا ہے. تو جناب عباس کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دی جائے، میں جا کر، یہ میرا بھائی مسلم ہے، میں جا کر اس کا سر اپنی گود میں لوں گا. تو امام حسین نے کہا نیچے دیکھ. نیچے دیکھا نا جناب عباس نے کہ ایک مستور ہے جس نے کالا برقع پہنا ہوا ہے اور گود کو بڑھایا ہوا ہے، یہی کہہ رہی ہے بیٹا میری گود میں آ جا. میں کہاں کہاں رہوں، کوفے میں رہوں یا غریب حسین کے ساتھ رہوں. اللہ لعنت